أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، زاد راہ کتاب سے آپ کے سامنے فریضہ نماز کے کچھ مستحبات اور واجبات کے بارے میں کچھ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو پہلی ویڈیو جو ہم نے بنائی اس میں 5 چیزوں کا ذکر کیا اور اس میں کہہ گیا کہ 28 مستحبات بیان کیے گئے ہیں۔ مجھے کہنا یہ چاہیے تھا کہ 28 پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں، نکات بیان کیے گئے ہیں، جس میں کچھ مستحبات اور کچھ واجبات کا ذکر ہے فریضہ نماز کے حوالے سے۔ تو پہلی ویڈیو میں ہم نے ان میں سے 5 کا ذکر خیر کیا، اور یہ ویڈیوز اس لیے بنائی جا رہی ہیں، یہ بک میرے والدین نے مجھے تحفہ عنایت کیا ہے، تو یہ بک اس لیے بھی پڑھنا مجھ پر بہت ضروری ہے، اور اس پر پڑھ کے عمل کرنا، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ میرے دوست، میرے بھائی، میرے عزیز اقربا، تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات بھی اس کار خیر میں، نیکی میں شامل ہو جائیں، اور یہ ویڈیوز میرے لیے اور میرے والدین کے لیے اور میری آنے والی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ قرار پائے، اور میری موجودہ نسلوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ قرار پائے۔ اور میری ہر ویڈیو کا انشاءاللہ العزیز مقصد یہی ہے، اللہ تعالی ہماری نیتوں کو مزید بہتر فرمائے، اور اس میں اگر کوئی جھول ہے اور کچھ کمی اور کوتاہی ہے اور جو بھی مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک فرمائے۔ تو چھٹے نقطے کا ہم ذکر کرتے ہیں فریضہ نماز کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں جب جماعت کے لیے اقامت شروع ہو جائے تو اس وقت نماز نافلہ پڑھنا مکروہ ہے، اور فراغت کے بعد اس کی قضا کرنا مستحب ہے۔ 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع اور خدائے تعالی کی عظمت و جلالت اور اس کی ہیبت و سطوت کو پیش نظر رکھنا، اور ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر ادا کرنا مستحب مؤکدہ ہے، مستحب مؤکد یا مستحب مؤکدہ ہے۔ 8واں نقطہ یہ ہے کہ قیام کی حالت میں مقام سجدہ پر نگاہ رکھنا مستحب ہے، اور آسمان کی طرف یا دائیں بائیں نگاہ کرنا مکروہ ہے۔ 9واں پوائنٹ، اگر تکبیرۃ الاحرام ترک ہو جائے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اگرچہ بھول کر ترک کی جائے، اور جب ترک کا یقین ہو جائے تو نماز کا اعادہ واجب ہے، لیکن شک کی صورت میں اعادہ واجب نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہی نہیں اور نماز ایسے ہی شروع کر دی ہے، تو پھر نماز دوبارہ پڑھی جائے گی، اور اگر شک ہے تو پھر شک کی پرواہ نہیں کرنی۔ ہمارا دین بہترین دین ہے جس میں شک کو کوئی اہمیت دی ہی نہیں جاتی، تو شک کی پرواہ نہیں کرنی۔ اور 10واں پوائنٹ ہے 2 رکعتی نماز کی ہر رکعت میں اور دوسری نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ حمد کا پڑھنا واجب ہے۔ اور 11واں پوائنٹ ہے با اختیار آدمی کے لیے نماز فریضہ کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ حمد کے بعد دوسری ایک مکمل سورہ کا پڑھنا واجب ہے، کامل سورہ کا پڑھنا واجب ہے، اور کسی سورہ کے صرف بعض حصوں کا پڑھنا جائز اور کافی نہیں ہے، مگر نماز نافلہ میں ایسا کرنا جائز ہے۔ مثلا آیت الکرسی ہم اگر سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا چاہیں تو فرض نمازوں میں ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمیں مکمل سورہ پڑھنا ہوگا، چاہے وہ ہم انا اعطیناک الکوثر والا چھوٹا سورہ ہی پڑھ لیں، لیکن مکمل پڑھنا ہوگا۔ تو 12واں نمبر اور 12واں پوائنٹ یہ ہے کہ سورہ حمد کے بعد ایک ہی سورہ کا نماز فریضہ و نافلہ کی دونوں رکعتوں میں پڑھنا جائز تو ہے مگر مکروہ ہے۔
جبکہ آدمی کوئی دوسری سورہ پڑھ سکتا ہو۔ مثلا سورہ حمد کے بعد اگر ہم قل هو اللہ احد ہی پڑھ لیتے ہیں پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی، یہ جائز ہے، لیکن کوشش کریں کہ پہلی رکعت میں سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل هو اللہ احد پڑھ لیں، یا اس کو آپ ترتیب الٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کا آگے ذکر آئے گا، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ 13واں پوائنٹ یہ ہے، سوائے سورہ براءت یعنی سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سمیت ہر سورہ کا جز ہے، لہٰذا اس کا پڑھنا واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہر سورہ سے پہلے پڑھنا واجب ہے، سوائے سورہ براءت و توبہ کے، کیونکہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں ہے ہی نہیں، تو وہاں نہیں پڑھنی۔ اور اگر عمدن اس کو ترک کیا جائے گا تو نماز باطل ہو جائے گی اور اس کا اعادہ واجب ہوگا۔ 14واں پوائنٹ یہ ہے کہ سورہ حمد کے اختتام پر ہمارے کچھ دوست آمین کہتے ہیں۔ آمین قرآن مجید کا لفظ نہیں ہے، اور آپ نماز میں وہ کوئی بھی لفظ استعمال نہیں کر سکتے جو قرآن پاک کا کوئی لفظ نہ ہو، یا ذکر میں سے کوئی لفظ نہ ہو۔ ذکر خیر جیسے درود پاک ہوتا ہے، یا سبحان ربی العظیم ہے، یا سبحان ربی الاعلی ہے، تو یہ تسبیحات ہیں اور ذکر اذکار جو ہمیں بیان کیے گئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ائمہ اطہار و اصحاب المنتجبین کی طرف سے، تو ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ تو یہ جو آمین کا لفظ ہے یہ قرآن مجید کا لفظ ہی نہیں ہے، نہ کسی ذکر کا لفظ ہے، نہ ہی کسی مطلب یہ ہمارا یہ لوکل لینگویج کا لفظ ہے۔ تو آپ نماز میں آمین اگر کہیں گے تو نماز یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ معموم یعنی جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے وہاں الحمدللہ رب العالمین کا کہنا مستحب ہے سورہ حمد کے اختتام پر۔ اگر جب اختتام ہوئی ہے سورہ حمد تو الحمدللہ رب العالمین کہیں بجائے آمین کہنے کے۔ 15واں پوائنٹ یہ ہے کہ تمام فرائض میں حتیٰ کہ نماز صبح میں بھی سورہ حمد کے سورہ قدر و توحید کا پڑھنا اور ان کو دوسری صورتوں پر ترجیح دینا مستحب ہے۔ نماز صبح میں بھی سورہ حمد کے بعد سورہ قدر اور سورہ توحید کا پڑھنا اور ان کو دوسری صورتوں پر ترجیح دینا مستحب ہے، اور ان کا ترک کرنا مکروہ ہے۔ اور ان کی ترتیب میں کہ کس کو پہلے اور کس کو بعد میں پڑھے نماز گزار کو اختیار ہے کہ سورہ حمد کے بعد آپ اگر چاہیں تو پہلی رکعت میں سورہ انا انزلنا پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد قل هو اللہ احد مکمل سورہ پڑھ لیں، یہ آپ کو اختیار ہے۔ اگر آپ چاہیں تو پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں سورہ انا انزلنا پڑھ لیں فاتحہ کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد، یہ آپ کو اختیار ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام شب و روز کی تمام نمازوں میں پہلی رکعت میں حمد اور انا انزلنا پڑھتے تھے اور دوسری میں حمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ جزاک اللہ خیرہ، یہ دوسرا پارٹ ہے ہمارا فریضہ نماز کے حوالے سے، جو نکات اور احکامات مستحب اور واجبات کے حوالے سے کچھ ہیں وہ ہم آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں۔ پہلی ویڈیو میں 5 نکات شیئر کیے، دوسری ویڈیو میں ہم نے 10 نکات شیئر کیے۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالی ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔